اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ او ینسأ لہ فی اثرہ فلیصل رحمہ رواہ البخاری صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں 25 ایسے اعمال کا تذکرہ ملتا ہے جو بظاہر تو بڑے مختصر نظر آتے ہیں، لیکن ان پر اجر و ثواب بہت زیادہ آیا ہے۔ تو ایسے کون سے اعمال ہیں کہ انسان اگر اس کو اختیار کر لے تو مختصر وقت میں بہت زیادہ اجر و ثواب کا مستحق بن جائے گا؟ تو یہ اعمال ایسے ہیں کہ ان میں وقت بھی زیادہ نہیں لگتا اور بآسانی انسان ان اعمال کو کر بھی سکتا ہے، اور ان اعمال کا تذکرہ قرآن کریم میں بھی اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی ملتا ہے۔ ان اعمال میں سب سے پہلا عمل ہے صلہ رحمی قائم کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ او ینسأ لہ فی اثرہ فلیصل رحمہ۔ جس شخص کو یہ بات خوش کرے کہ اللہ اس کے رزق میں برکت دے اور اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت دے، اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کو قائم رکھے۔ صلہ رحمی کہا جاتا ہے خونی رشتوں کو برقرار رکھنا، کہ جن رشتوں کا تعلق چاہے والد کی جانب سے ہو، والدہ کی جانب سے ہو، ایسے خونی رشتوں کی پاسداری کرنا، ان کی رعایت رکھنا، ایسے خونی رشتوں والوں سے محبت رکھنا، انہیں وقت دینا، ان کی مہمان نوازی کرنا، اکرام کرنا، یہ اللہ کو اور اللہ کے رسول کو پسند ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو صلہ رحمی کو قائم رکھے گا اللہ تبارک و تعالی اسے 2 انعامات عطا فرمائے گا۔ نمبر 1، اللہ اس کے رزق میں برکت دے گا، اور نمبر 2، اللہ اس کی عمر میں برکت دے گا۔ آج کے دور میں انسان جتنے پریشان نظر آ رہے ہیں انہی 2 باتوں کی وجہ سے پریشان نظر آتے ہیں، یا رزق کے معاملے میں پریشان ہے، یا انسان اپنی عمر اور اپنی صحت کے بارے میں پریشان ہے۔ تو ان دونوں کے لیے حضور نے بتلا دیا کہ جو صلہ رحمی کو قائم رکھے گا اللہ اس کے رزق میں بھی برکت عطا فرمائے گا، اور اللہ تبارک و تعالی اس کی عمر میں بھی برکت عطا فرمائے گا۔ صلہ رحمی کو قائم رکھتے ہوئے جو انسان مال خرچ کرتا ہے اس مال سے کمی نہیں ہوتی، اللہ کے ہاں وہ مال بڑھ جاتا ہے۔ اور جب کوئی مہمان ایسا گھر آ جاتا ہے تو انسان اس کا اکرام کر دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی آمد سے پہلے ہی رزق کا انتظام کر دیتے ہیں۔ ایک شخص کے گھر میں مہمان آیا، اس نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ مہمان آیا ہے، تم اس کے لیے کھانا بناؤ۔ اہلیہ ذرا سخت مزاج کی تھیں، بات بات میں جھگڑا کرتی تھی۔ اس نے منت سماجت کی لیکن وہ نہ مانی، تو اس نے سوچا کہ چلو جو میرا پڑوسی ہے اس سے کہہ دیتا ہوں کہ وہ اپنی اہلیہ سے کہیں کہ میرے مہمان کے لیے کھانا بنا دے۔ تو اس نے کھانا بنانے کے لیے ان سے بات کی تو وہ شخص راضی ہو گیا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ جب میں نے اس سے کہا کہ تم میرے مہمان کے لیے کھانا بناؤ، تو تھوڑی دیر کے بعد کچھ ہی وقت گزرا تھا، اچانک کوئی ہمارے گھر میں داخل ہوا، اور میری اہلیہ کہتی ہیں میں نے دیکھا کہ ایک سفید فام شخص تھا، لباس بھی سفید، داڑھی بھی سفید، اور وہ کچن میں آیا ہے اور آٹے کی تھیلی سے آٹا نکال رہا ہے۔ تو میں نے اس کو دیکھتے ہی پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر میں نے پوچھا تم کون ہو؟ تو اس نے ایک جواب دیا کہ میں یہ آٹا لے کے جا رہا ہوں۔ کہا کہاں لے کے جا رہے ہو؟ کہا پڑوسی عورت کو دینا ہے، اس لیے کہ وہ مہمان کے لیے کھانا بنا رہی ہے، تو یہ تمہارا آٹا نہیں ہے، مہمان نے آنا تھا تو اس کی آمد کی وجہ سے اللہ نے تمہارے آٹے میں برکت ڈال دی تھی،
لیکن جب تم نے غلط ارادہ کیا کہ میں اس کے لیے کھانا نہیں بناؤں گی تو اب یہ برکت ہم اس سے نکال کر ان کے ہاں لے کر جا رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کوئی چیز مخفی انسان پہ ظاہر کر دیتا ہے تاکہ انسان کو معلوم ہو جائے۔ تو صلہ رحمی قائم رکھتے ہوئے، خونی رشتوں کو برقرار رکھتے ہوئے جو مال خرچ ہوتا ہے وہ حقیقت میں بڑھتا ہے، جو وقت لگتا ہے اللہ اس وقت میں برکتیں ڈال دیتا ہے۔ تو پہلا عمل جو مختصر ہے اور نیکیاں اس پر بہت زیادہ ہیں وہ ہے صلہ رحمی کو قائم کرنا۔ دوسرا عمل ہے اللہ کی رضا کے لیے ہر کام کرنا، کہ انسان جو بھی کام کرے اس کا مقصد یہ ہو کہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مجھ سے راضی ہو جائے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اِنَّكَ لَن تُنفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا، ہرگز تم کوئی چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہو مگر اگر تم یہ چاہو کہ اللہ کی رضا مجھے مل جائے تو اللہ تمہیں اس پر اجر عطا فرماتا ہے۔ تو انسان جب اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کرتا ہے تو کام چاہے مختصر کیوں نہ ہو اس پر اجر و ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے۔ شریعت میں اصل مدار اخلاص سے ہے۔ جس کام کی بنیاد میں خلوص ہوتا ہے یہ ایک مقناطیس ہے، یہ فلوس کو کھینچ لیتا ہے۔ فلوس عربی زبان میں پیسے کو بولتے ہیں۔ تو جس کام کی بنیاد میں خلوص ہوگا یہ مقناطیس فلوس یعنی پیسے کو کھینچ لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ مخلص آدمی کو افراد بھی فراہم کرتا ہے، دوست احباب بھی فراہم کرتا ہے، اور اللہ اس کی ضروریات کو بھی خزانہ غیب سے پورا کر دیتا ہے جو آدمی مخلص ہوتا ہے۔ اور جو آدمی اخلاص کے ساتھ کام کرتا ہے اللہ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبتیں ڈال دیتا ہے اور اللہ اہل خیر کو اس کی طرف متوجہ کر دیتا ہے۔ تو بنیاد اخلاص ہونی چاہیے۔ حضرات سلف کی زندگی میں یہی بات تھی، اخلاص ہوتا تھا۔ امام ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے تنبیہ الغافلین میں ایک واقعہ لکھا، فرمانے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں قحط سالی آئی، لوگوں کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو ایک بزرگ راستے سے گزر رہے تھے، گزرتے ہوئے ان کی نگاہ ایک پہاڑ پہ پڑی، تو ان کے دل میں ارادہ آیا کہ یا اللہ اگر تو مجھے اتنا آٹا دے دے کہ جتنا یہ پہاڑ ہے تو میں اتنا آٹا تیرے راستے میں خرچ کروں گا۔ ایک نیت اور ایک ارادہ دل میں آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت کے پیغمبر کی طرف وحی بھیجی کہ اس شخص کو بتا دو ہم نے اسے اتنا اجر دے دیا جتنا اگر کوئی پہاڑ کے برابر اللہ کے راستے میں خرچ کرتا، ہم نے حسن نیت پر ان کو یہ عطا کر دیا۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ اخلاص ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے انسان جو کام کرے مقصود اللہ کی رضا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ذریعے عزت بھی دیتا ہے اور انسان کے رزق میں برکت بھی دیتا ہے۔ نمبر 3، تیسرا ایسا عمل جو مختصر ہے اور اجر و ثواب زیادہ ہے وہ ہے حسن اخلاق۔ انسان کے اخلاق اچھے ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المؤمن لیدرک بحسن خلقہ درجۃ الصائم القائم۔ آپ نے فرمایا کہ وہ مسلمان انسان جو اچھے اخلاق والا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے روزے دار کے برابر اجر عطا فرماتا ہے اور ساری رات قیام کرنے والے کی برابر اجر عطا فرماتا ہے۔ یعنی ایک شخص پورا دن روزہ رکھے، ساری رات قیام کرے، اس کا جو اجر ہے اللہ کے ہاں حسن اخلاق والے کا وہی اجر ہے۔ تو عمل کتنا مختصر ہے، ثواب کتنا زیادہ۔ بھلا کون ہے جو ساری عمر روزہ رکھتا رہے سارا دن، کون ہے جو ساری رات عبادت کر سکتا ہے، لیکن کتنا مختصر عمل جس کے اخلاق اچھے ہوں گے اللہ اسے اتنا اجر دے گا گویا وہ سارا دن روزہ رکھتا ہے، ساری رات اللہ کے ہاں قیام کرتا ہے۔ حسن اخلاق کسے کہتے ہیں؟ صل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک۔ جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو، جو تمہارے ساتھ برا سلوک کرے تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، جو تمہارے اوپر ظلم کرے تم اس کو معاف کرو۔ اس چیز کا نام ہے اچھے اخلاق۔ حضرات سلف میں یہی عالی اخلاق موجود تھے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر قرطبی میں اور دیگر مفسرین نے بھی یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے تھے تو ان کی خادمہ کھانا لے کر آ رہی تھیں
اور کھانا بڑا گرم تھا، شوروا تھا۔ تو جیسے ہی وہ لے کر آنے لگیں تو ان کا پاؤں کسی چیز میں الجھ گیا اور وہ سارا شوروا زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ پر گر گیا۔ اب اس وقت انسان کی کیا حالت ہوتی ہے جب گرم سالن اس کے جسم پہ گر جائے، اور گرے بھی نوکر سے۔ دیکھیں، اپنے بیٹے سے گر جائے تو غصہ تو آتا ہے، برداشت کر دیتا ہے، بیوی سے گر جائے غصہ آتا ہے، انسان برداشت کر دیتا ہے، لیکن نوکر کی چھوٹی بات بھی ہو تو اسے انسان بڑا بنا دیتا ہے، اور نوکر مرد نہ ہو عورت ہو تو پھر تو انسان کے اختیارات اور بڑھ جاتے۔ تو یہ نوکرانی ہے، اور پانی نہیں گرایا، شوروا گرایا، لیکن یہ آل رسول میں سے ہیں۔ انہوں نے یوں نگاہ اٹھا کر جو دیکھا تو اس خادمہ نے قرآن کریم کی آیت پڑھی کہ ایمان والے لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنے غصوں کو پی لیتے ہیں۔ تو انہوں نے فوراً اپنے غصے کو پی لیا۔ کہا ایمان والے وہ ہوتے ہیں والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، جو لوگوں کو معاف بھی کرتے ہیں، انہوں نے اسے معاف بھی کر دیا۔ کہا ایمان والے تو وہ ہوتے ہیں جو بڑے نیکوکار بھی ہوتے ہیں۔ تو کہا جا، میں نے تجھے اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا، معاف بھی کر دیا، معاف کرنے کے بعد اللہ کی رضا کے لیے آزاد بھی کر دیا۔ یہ ہے حسن اخلاق، کہ جو تکلیف پہنچائے اس کو انسان معاف کر دے، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھے۔ یہ عمل اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ چوتھا عمل جو مختصر ہے اور اس پر اجر و ثواب زیادہ ہے، وہ ہے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلۃ الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار یعمران الدیار ویزیدان فی الاعمار۔ مسند احمد کی روایت ہے، آپ نے فرمایا صلہ رحمی کرنا، اچھے اخلاق سے پیش آنا، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ تمہارے گھروں کو آباد کرے گا اور تمہاری عمروں میں اضافہ کرے گا۔ گھر آباد ہوں گے، رزق میں برکتیں ہوں گی، لڑائی جھگڑے فتنے ختم ہوں گے، اور اللہ تمہاری عمر میں اضافہ کرے گا جو اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے گا۔ اس لیے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کا حکم شریعت میں بہت زیادہ آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص مسلمان ہی نہیں جو پیٹ بھر کے کھانا کھائے اور اس کے پہلو میں اس کا پڑوسی بھوکا ہو۔ آپ نے فرمایا کہ وہ شخص مسلمان نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر انسان کو عطا کیا ہے تو جب بھی وہ اپنے گھر کے لیے کچھ لے کر جائے، آس پڑوس میں اگر کوئی مستحق ہو، رشتہ دار ہو، عزیز و اقارب میں کوئی غریب ہو تو ضرور ان کے ساتھ بھی تعاون کرے۔ حضرات سلف میں یہ ہوتا تھا، اگر وہ لوگ فروٹ بھی کھاتے تھے تو چھل کے گھر کے سامنے نہیں پھینکتے تھے کہ پڑوسیوں میں سے کسی کی نگاہ پڑے گی تو ان کے دل میں حاجت ہوگی کہ کاش ہمارے پاس بھی اتنی رقم ہوتی کہ ہم یہ پھل فروٹ خرید لیتے، تو انہیں تکلیف پہنچے گی۔ وہ چاہتے تھے انہیں اتنی تکلیف بھی نہ پہنچے۔ امام غزالی نے احیاء علوم الدین میں لکھا، ایک بزرگ کے گھر میں چوہے ہو گئے۔ اس نے کسی سے پوچھا کیا کروں؟ انہوں نے کہا بھئی بلی پال دو، بلی چوہوں کے پیچھے بھاگے گی تو چوہے نکل جائیں گے۔ تو اس نے آگے سے جواب دیا، نہیں میں ایسا نہیں کرتا۔ کہا بھئی کیوں نہیں کرتے؟ کہا بلی پالنا اگرچہ منع نہیں، لیکن میں بلی پالوں گا تو چوہے میرے گھر سے نکل کر میرے پڑوسی کے گھر میں چلے جائیں گے اور انہیں تکلیف پہنچے گی، اور اسلام ایمان اس کی اجازت نہیں دیتا۔ یعنی یہ لوگ کیسے دور اندیش لوگ تھے کہ یہ اپنی دوسروں کی تکلیف کا انہیں یوں احساس ہوتا تھا جیسے اپنی تکلیف ہے۔ آج ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ گٹر کا پانی ہوگا پڑوسی کے گھر کے آگے بہا دیں گے، اپنی گاڑی ہوگی دوسرے کے دروازے کے آگے کھڑا کر دیں گے، بچا ہوا کھانا ہوگا دوسرے کے دروازے کے آگے پھینک دیں گے۔ کبھی احساس نہیں ہوتا کہ میری وجہ سے میرے پڑوسی کو تکلیف ہو رہی ہے۔ تو ایمان کی نشانی یہ ہے کہ انسان اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ نمبر 5، پانچواں عمل جو مختصر اور ثواب زیادہ ہے وہ ہے گھر سے وضو کر کے نماز کے لیے آنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من خرج من بیتہ متطہرا الی صلاۃ مکتوبۃ فاجرہ کاجر الحاج المحرم۔ جو شخص اپنے گھر سے وضو کر کے نکلے فرض نماز کے لیے، اس کا اجر اتنا ہے جتنا کہ وہ شخص جو احرام باندھ کر حج کے لیے جائے۔ احرام باندھ کر حج کے لیے جانا جو ثواب اس شخص کا ہے
وہ ثواب اس شخص کا ہے جو وضو کر کے مسجد آتا ہے فرض نماز کے لیے۔ حدیث میں آتا ہے ایک ایک قدم پر اللہ اسے نیکیاں عطا فرماتا ہے، ہر قدم پر انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ جس طرح ہم شادی بیاہ میں جانے کے لیے کتنی تیاری کر کے جاتے ہیں، اللہ کے گھر آنے کے لیے بھی تیاری ہونی چاہیے۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب بھی اللہ کے گھر آؤ زینت اختیار کر کے آؤ۔ شادی بیاہ میں جائیں گے خوب بن ٹھن کے جائیں گے، اللہ کے گھر آئیں گے تو ایک مکینک ہے تو اسی گندے کپڑوں میں آئے گا، ایک موٹر سائیکل کا گاڑی کا مکینک ہے، ایک مزدور ہے، کپڑے پسینے سے شرابور ہیں، بدبو آ رہی ہے، اللہ کے گھر یہ آئے گا، دوسروں کو یہ تکلیف پہنچائے گا۔ اگر اس نے کسی محفل میں جانا ہو تو اس کے لیے الگ لباس ہے، کیا رب کے گھر آنے کے لیے الگ لباس نہیں؟ ضرور موجود ہے لیکن اہمیت کوئی نہیں۔ آج کسی مسلمان سے کہو نماز کا وقت ہے مسجد آ جاؤ، وہ کہتا ہے میرے کپڑے ناپاک ہیں۔ لیکن اگر یہ کہہ دو آؤ ذرا کھانا کھانے کے لیے جاتے ہیں، ہوٹل جاتے ہیں، کہتا صبر کرو کپڑے تبدیل کر کے آتا ہوں۔ کھانا کھانے کے لیے جانا ہے کپڑے تبدیل کر کے آئے گا۔ مسجد آنے کا کہو گے کہے گا جی کپڑے ناپاک ہیں۔ اصل بات یہ ہے اللہ ہر انسان کو اپنے گھر بلاتا نہیں ہے، ورنہ میری اور آپ کی کیا مجال کہ رب السماوات والارض دن میں 5 دفعہ کہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ ہمارے قدم مسجد کی طرف نہ اٹھیں، اللہ کی قسم یہ اللہ کی ناراضگی۔ تو جب اللہ ناراض ہوتا ہے اپنے گھر نہیں بلاتا۔ نادان سمجھتا ہے میں مسجد جاتا نہیں، تجھے خالق کے کائنات اپنے گھر بلاتا نہیں ہے۔ تو جب اللہ ناراض ہوگا اپنے گھر کا دروازہ اس پہ بند کر دے گا، ہر جگہ جائے گا مسجد نہیں جائے گا، مسجد جائے گا تو اس کا دم گھٹے گا۔ کس طرح جلدی ہو فرض نمازوں میں جلدی سے باہر نکلوں، نہ سنتیں ہیں، نہ اذکار ہے، نہ دعا ہے، نہ اللہ رسول کی بات سننا ہے۔ 6 گھنٹے فیس بک دیکھے گا، 8 گھنٹے انٹرنیٹ میں گزریں گے، خدا کا قرآن نبی کا فرمان پڑھا جائے گا تو بار بار گھڑی کو دیکھے گا کہ کب یہ بات ختم ہو جائے میں فوراً اٹھ کے جاؤں۔ آج کوئی علاقے کا گورنر، ڈی ایس پی، ڈی آئی جی، وزیر اعظم تقریر کرے کتنا غور سے سنتے ہیں، خدا کا قرآن پڑھا جاتا ہے توجہ نہیں ہوتی۔ کائنات کے سب سے معزز انسان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پڑھے جاتے ہیں توجہ نہیں ہوتی۔ یہ ایمان کی کمزوری ہے، ورنہ صحابہ کے سامنے جب حضور فرماتے تھے صحابہ اتنے ادب سے بیٹھتے تھے جیسے کہ ان کے کندھوں پر اور ان کے سر پر کوئی پرندے بیٹھے ہوئے ہوں، وہ ذرا برابر بھی حرکت نہیں کرتے تھے۔ تبھی تو اللہ نے ان کو جنت کی سرٹیفکیٹ دنیا میں عطا کیے۔ نمبر 6، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اہتمام کرنا۔ جو شخص جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے عمل مختصر ہے، اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلاۃ الجماعت افضل من صلاۃ الفذ ب27 درجۃ، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ افضل ہے تنہا نماز پڑھنے سے 27 گنا، 27 گنا زیادہ ثواب ہے جماعت کی نماز میں۔ تو دیکھیں عمل مختصر ہے، نماز تو انسان نے پڑھنی ہے، جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے تو اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے، اور جماعت کے ساتھ قبولیت کی امید زیادہ ہوتی ہے، اس لیے کہ بہت بڑا مجمع ہوتا ہے، کسی ایک کی نماز قبول ہو گئی تو اللہ سب کے قبول کر دیتا ہے۔ تو تنہا نماز پڑھے معلوم نہیں قبول ہو نہ ہو، جماعت کے ساتھ نماز میں برکات بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے الکبائر میں ایک واقعہ لکھا۔ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں عبید اللہ بن عمر القواریری رحمہ اللہ۔ ان کی ساری زندگی ایسی گزری کہ انہوں نے ہمیشہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھی، کبھی جماعت کی نماز ان سے چھوٹتی نہیں تھی۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ یہ گھر کے اندر موجود تھے، ان کے مہمان آ گئے، مہمانوں کا اکرام کرتے رہے تو اکرام میں جماعت کی نماز ان سے رہ گئی۔ جب یہ مسجد پہنچے تو معلوم ہوا کہ نماز تو ہو چکی ہے، تو انہوں نے اپنی اس نماز کو 27 دفعہ دہرایا، 27 دفعہ نماز پڑھی تاکہ مجھے جماعت کی نماز کا ثواب مل جائے۔ 27 دفعہ پڑھنے کے بعد یہ رات سو گئے، سو کر دیکھتے ہیں خواب کی حالت میں کہ کوئی گھڑ سوار ہیں، وہ ان کے ساتھ ساتھ سفر کر رہے ہیں لیکن وہ بہت تیز آگے جا رہے ہیں اور ان کا گھوڑا بہت پیچھے پیچھے ہے۔ یہ اپنے گھوڑے کو ایڑ بھی لگاتے ہیں لیکن گھوڑا تیز نہیں ہوتا، تو یہ کوئی ان کو آواز دے کر کہتا ہے تم ہم تک نہیں پہنچ سکتے،
تو یہ کہتا ہے بھائی میں کیوں نہیں تم تک پہنچ سکتا؟ تو وہ تیز رفتار گھڑ سوار کہتے ہیں کہ ہم نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی ہے اور تو نے اکیلے نماز پڑھی ہے، اس لیے تو ہمارے ساتھ نہیں پہنچ سکتا۔ تو جب نماز جماعت کے ساتھ ہوتی ہے اللہ وقت میں برکت ڈال دیتا ہے، جو کام گھنٹوں میں ہونا ہے وہ منٹوں میں ہو جاتا ہے، اور جب انسان جماعت چھوڑ کے کام کو ترجیح دیتا ہے وہ کام بھی نہیں ہوتا۔ انسان کہتا ہے مسجد جاؤں گا 10-15 منٹ لگیں گے، چلو 15 منٹ میں سفر کر لیتا ہوں، کہاں تک پہنچ جاؤں گا، 15 منٹ کا سفر پھر آدھے گھنٹے میں طے ہوتا ہے۔ اور جب کہتا ہے نماز چھوڑتا ہوں فلاں سے جاتا ہوں سودا کرنا ہے، بات کرنے جاتا ہے، آگے سے وہ مکر جاتا ہے، وہ لیتا لعل کرتا ہے، ہونے والا سودا نہیں ہوتا۔ انسان سفر کا آغاز کرتا ہے، کہیں راستے میں گاڑی پنچر ہو گئی، گاڑی خراب ہو جاتی ہے، ٹریفک جام ہو جاتی ہے، نماز چھوڑ کر اس نے سمجھا تھا کہ میں 15 منٹ میں سفر طے کروں گا، وہی مسافت آدھے گھنٹے میں طے ہوتی ہے۔ اور جب انسان نماز پڑھ کے نکلتا ہے اللہ سفر کو محدود کر دیتا ہے، تکلیفوں پریشانیوں سے حفاظت کر دیتا ہے۔ تو بہرحال ایک بڑا عمل ہے چھٹا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا۔ نمبر 7واں عمل جو مختصر اور ثواب زیادہ ہے وہ ہے صف اول میں نماز پڑھنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الصف الاول، یقیناً اللہ اور اللہ کے فرشتے رحمتیں بھیجتے ہیں اس شخص پر جو صف اول میں نماز پڑھتا ہے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ عمل مختصر ہے، ثواب کتنا کہ اللہ جس پہ رحمتیں بھیجے، اللہ کے معصوم فرشتے جس کے لیے دعائیں کریں، اس سے بڑی دعا کیا ہے؟ آج ہم کسی بزرگ کے پاس جاتے ہیں، جی ہمارے لیے دعا کرو، کسی اللہ والے کو دیکھتے ہیں اس سے دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں جس پر خود رب العالمین رحمتیں نازل کرے، جس پر معصوم فرشتے جس کے لیے دعائیں کریں، اس کا کتنا بڑا مقام ہوگا۔ تو یہ مقام اگر چاہیے تو ہم صف اول کی پابندی کریں۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں صف اول میں نماز پڑھنے کا ثواب کا پتہ چل جائے اور قراندازی تم اس پہ کرو گے کہ تاکہ میرا نام نکلے میں صف اول میں پہنچوں، یعنی اس قدر اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ نمبر 8، حرمین شریفین میں نماز پڑھنا۔ مکہ اور مدینہ میں جب کوئی نماز پڑھتا ہے، خاص طور پہ مسجد حرام میں، تو حدیث میں ہے 1,00,000 نمازوں کے برابر ثواب ہوتا ہے، اور جو مسجد نبوی میں نماز پڑھتا ہے تو 50,000 نمازوں کے برابر ثواب ہوتا ہے۔ عمل مختصر لیکن ثواب بہت زیادہ۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلاۃ فی المسجد الحرام افضل من 100,000 صلاۃ فیما سواہ۔ مسجد حرام میں نماز پڑھنا یہ افضل ہے 1,00,000 ان نمازوں سے جو اس کے علاوہ ہیں۔ صلاتہ فی مسجدی ب50,000 صلاۃ، اور میری مسجد میں نماز پڑھنا اس کا ثواب تو 50,000 نمازوں کے برابر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس کو وسعت دی ہو حج اور عمرے کے لیے جائے تو اپنا وقت مسجد حرام میں، مسجد نبوی میں گزارے، زیادہ سے زیادہ عبادت کرے۔ یہ موقع انسان کو زندگی میں کبھی کبھی ملتا ہے، اور مختصر وقت پر اور مختصر عمل پر ثواب بہت زیادہ ہے۔ نمبر 9، عشاء اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا۔ حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا جو عشاء اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے گا تو ثواب اتنا ہے گویا اس نے پوری رات قیام کیا۔ پوری رات قیام کرنا بہت مشکل عمل ہے، لیکن فرمایا جو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے گا، فجر کی نماز پڑھے گا، گویا اس نے پوری رات قیام کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی العشاء فی جماعت فکأنما قام نصف اللیل ومن صلی الصبح فی جماعت فکأنما صلی اللیل کلہ۔ جو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے گویا کہ اس نے نصف رات قیام کیا، اور جو صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے گویا کہ اس نے پوری رات قیام کیا ہے۔ تو عمل بہت مختصر، ثواب بہت زیادہ ہے، اس لیے انسان اہتمام کرے عشاء اور فجر جماعت کے ساتھ پڑھے۔ آپ نے فرمایا منافقین پہ سب سے بھاری نماز عشاء اور فجر کی نماز ہے۔ خدا نخواستہ اگر ہمیں جماعت میں شرکت کا موقع نہیں مل رہا اور ہم شریک نہیں ہو رہے تو کہیں ہم منافقین میں سے تو نہیں ہیں؟ کہ آپ نے فرمایا جو منافق ہوگا وہ عشاء اور فجر کی نماز میں شریک نہیں ہوگا،
تو دیکھنا چاہیے اگر ہم فجر نہیں پڑھ رہے، عشاء کی نماز میں شریک نہیں ہو رہے، کہیں منافقین میں ہمارا شمار نہ ہو جائے۔ نمبر 10، چاشت کی نماز پڑھنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یصبح علی کل سلامہ من احدکم صدقہ۔ آپ نے فرمایا کہ جب تم صبح کرو اپنے ہر جوڑ کے بدلے میں اللہ کے راستے میں صدقہ دو۔ فکل تسبیحۃ صدقہ، ہر تسبیح پڑھنا سبحان اللہ یہ صدقہ ہے۔ وکل تحمیدۃ صدقہ، الحمدللہ کہنا صدقہ ہے۔ وکل تہلیلۃ صدقہ، اور لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے۔ وکل تکبیرۃ صدقہ، اللہ اکبر پڑھنا صدقہ ہے۔ وامر بالمعروف صدقہ، ونہی عن المنکر صدقہ، نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے، برائی سے روکنا صدقہ ہے۔ وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكَعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَىٰ، اور تمہارے لیے کافی ہیں 2 رکعت نماز پڑھنا چاشت کے وقت۔ تو چاشت کے وقت ان 2 رکعتوں کی بڑی فضیلت آئی ہے، تو اس لیے احادیث میں 4 رکعت 8 رکعت کا تذکرہ بھی ہے، تو انسان زیادہ سے زیادہ 8 رکعت پڑھے، کم سے کم 4 رکعت پڑھے، 2 رکعت پڑھے تو یہ بھی اس کے لیے کافی ہے، تو ثواب بہت زیادہ اس کا آیا ہے۔ بعض محدثین اس کو اشراق پہ محمول کرتے ہیں کہ اس سے مراد اشراق کی نماز ہے، لیکن چاشت کی نماز بھی فی الجملہ احادیث مبارکہ سے ثابت ہے، تو انسان کوشش کرے اشراق بھی پڑھے اور چاشت کی نماز بھی پڑھے۔ نمبر 11، مسجد میں دین سیکھنے کے لیے آنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غدا الی المسجد لا یرید الا ان یتعلم خیرا او یعلمہ کان لہ کاجر حاج تاما حجتہ۔ آپ نے فرمایا جو صبح کے وقت مسجد آئے اور اس نے ارادہ نہیں کیا مگر اس بات کا کہ وہ خیر کو سیکھ لے، خیر کو جان لے، تو اللہ تعالیٰ اسے ایک حج کا ثواب دیں گے اور وہ حج بھی کامل حج ہوگا۔ امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں یہ روایت نقل کی ہے، یعنی جو دین سیکھنے کے لیے مسجد آئے گا اور مسجد میں بیٹھ کر دین سیکھے گا، اللہ اس کو اتنا اجر دے گا جیسے حج کرنے والے کا اجر ہوتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا مکمل حج کا ثواب۔ انسان اتنی رقم لگا کے جاتا ہے، معلوم نہیں حج قبول ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن جو مسجد دین سیکھنے کے لیے آئے گا، خیر کی بات سیکھنے کے لیے، آپ نے فرمایا اللہ اس کو مکمل ایک حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ نمبر 12، جمعے کی سنتوں اور آداب کی رعایت رکھ کر نماز پڑھنا۔ جو آدمی جمعے کے دن آئے، جمعے کی سنتوں کا خیال کرے، غسل کر کے آئے، جلدی آئے، پہلے آنے کی کوشش کرے، لوگوں کو نہ پھلانگے، جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائے اور خطبہ توجہ کے ساتھ سنیں، تو آگے حدیث آئے گی، آپ نے فرمایا اس کو اتنا اجر ملے گا جتنا اجر اس کا ہے کہ جو روزہ رکھنے والا ہے اور ساری رات قیام کرنے والا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غسل یوم الجمعہ، جو جمعے کے دن غسل کرے، واغتسل ثم بکر وابتکر، اور جلدی مسجد آئے، ومشا چل کر آئے، ولم یرکب سوار ہو کر نہ آئے، ودنا من الامام امام کے قریب آ کر بیٹھے۔ ہم تو بالکل کونے میں بیٹھتے ہیں تاکہ امام سلام پھیرے، بھاگنا آسان ہو۔ مسلمان مسجد سے ایسا بھاگتا ہے جیسے جیل خانے سے بھاگ رہے، اور حضور فرما رہے ثواب اس کے لیے جو امام کے قریب بیٹھے، خطیب اور امام کے قریب آ کر بیٹھے، فاستمع، کان لگا کر سنیں، جو بات کہی جا رہی ہے اسے توجہ سے سنیں، ولم یلغو، کوئی لغو حرکت نہ کرے، کوئی لغو حرکت نہ کرے، موبائل کے ساتھ موبائل پہ اپنا وقت نہ لگائے، دائیں بائیں متوجہ نہ ہو۔ آپ نے فرمایا اس کا اجر اتنا ہوگا، کان لہ بکل خطوۃ، اللہ ہر قدم پر اسے عمل سنۃ، 1 سال کے برابر ثواب دے گا، اجر صیامہا و قیامہا، اتنا اجر جتنا کہ روزہ رکھنے والے کا اور ساری رات قیام کرنے والے کا اجر ہوتا ہے۔ تو یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اس لیے اہتمام کرنا چاہیے کہ انسان جمعے کے دن جلدی مسجد آئے اور کان لگا کر خطبہ سنے اور اللہ رسول کی بات سنے۔ نمبر 13، حج کرنا۔ 13واں عمل ہے حج کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس للحج المبرور ثواب الا الجنہ، حج مقبول کا تو بدلہ نہیں ہے سوائے جنت کے،
یعنی جو آدمی حج کرے اور وہ حج اللہ کے ہاں قبول ہو جائے تو اس کا بدلہ تو صرف اور صرف جنت ہی ہے۔ اس لیے جس شخص پہ حج فرض ہو، صاحب استطاعت ہو، پھر بھی وہ حج نہ کرے تو حدیث میں آتا ہے اس کی مرضی ہے یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے۔ تو بڑے سخت الفاظ میں وعید ہے کہ جو صاحب اختیار ہونے کے باوجود حج نہ کرے۔ نمبر 14، رمضان المبارک میں عمرہ کرنا۔ رمضان میں عمرہ کرنے کی اتنی فضیلت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّةً مَعِي، جو رمضان میں عمرہ کرے گا اسے اتنا ثواب ہوگا گویا اس نے میرے ساتھ حج کیا۔ حضور کے ساتھ حج کرنے کا کتنا ثواب ہے؟ تو حضور نے فرمایا اللہ اس کو اتنا ثواب دے گا گویا اس نے میرے ساتھ حج کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کسی کو استطاعت دی ہو تو وہ یہ عمل بھی کرے۔ نمبر 15، مسجد قباء میں نماز پڑھنا۔ مسجد قباء مسجد نبوی سے ذرا فاصلے پر ایک مسجد ہے۔ یہ وہ مسجد ہے جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن کریم میں بھی کیا کہ اس مسجد کی بنیاد تقویٰ پہ رکھی گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے یہاں چکر لگایا کرتے تھے اور آپ وہاں جا کر نماز پڑھتے، عبادت کرتے۔ تو حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تطہر فی بیتہ ثم اتی مسجد قباء، جو شخص وضو کر کے گھر سے نکلے اور مسجد قباء آئے فصلی فیہ صلاۃ، اور وہاں نماز پڑھے، کان لہ کاجر عمرۃ، اللہ اسے اتنا اجر دے گا جتنا عمرہ کرنے کا اجر ہے۔ جتنا عمرے کا اجر ہے اتنا وہاں نماز پڑھنے کا اجر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دے تو مسجد حرام مسجد نبوی کے بعد وہ کوشش کرے اپنی عبادت مسجد قباء میں بھی کرے۔